رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے صبر اور شکر۔ بڑا انتہائی اہم موضوع، بحمدہ تعالی ہر موضوع اہم رہا اور ہے، لیکن آج کا موضوع جو ہے یہ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ دو چیزیں ہیں۔ بندہ مومن کا اعزاز کیا ہے، بندہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اب جو صبر کرنے والا ہے اس پر انعام کیا ہے، ثمر بارگی کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کا ساتھ ہے؟ اللہ کا۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں کہ مجھے اچھا ساتھ مل جائے، دوست احباب اچھے ہو جائیں، اچھے لوگوں سے میری سلام بن جائے، میرے لوگوں کا اچھے لوگوں سے کلام ہو، اچھے لوگوں کی مجھے وہ پشت پناہی مل جائے، تاکہ مجھے روزمرہ کے معاملات میں، دنیا کے پریشانیوں میں ان کا ساتھ میرے ساتھ رہے۔ ناظرین کرام، صبر کرنے والا جو صابر ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا اس کو ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر جو شکر کرنے والا ہے، فرمایا جو شکر کرتا ہے اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کے مال میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی برکات ڈال دیتا ہے۔ اور ویسے بھی عرف عام میں، عام دنیا داری کے معاملے میں، کوئی شخص آپ کا ممنون ہو، آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کو تھینک یو کہے، تو آپ کا جی چاہتا ہے میں اس کی اور خدمت کر دوں۔ مثال یوں لے لیں، دنیا داری کی ایک مثال ہے کہ کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، اگر 100 روپے دے دیتے ہیں تو اگر وہ آپ کا ڈھیر سا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، بڑی ذرہ نوازی، بڑی کرم نوازی، بڑی شفقت ہے کہ میں تو بہت پریشان تھا، آپ نے یہ مہربانی فرمائی، 100 روپے مجھے دے دیے۔ اب اتنا شکر ادا کرنے پر آپ کے دل کی جو خواہش ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 200 دے دیں۔ یہ آپ کا دنیاوی تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العزت، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا مزید عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کو اللہ کی رحمتیں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، صبر کرنے والا جو ہے، قرآن مجید میں اب صبر کیا ہے؟ دنیا داری کے معاملات میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ ان میں بیٹھیں، لیکن آپ اس پر صبر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ابھی ان میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اچھا، نماز کے لیے آپ کو تھوڑا دیر زیادہ تراویح میں لگ گئی تو آپ اس پہ صبر کریں۔ اللہ رب العزت نے مال کی زیادہ ضرورت تھی لیکن کم دیا تو آپ صبر کریں اس پر۔ تکلیف آ جاتی ہے، بخار ہے، وہ اپنی پریشانی کو آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو اس پر آپ صبر کرتے رہیں، تو اس پر ہوگا کیا کہ اللہ کی معیت آپ کو مل جائے گی، اللہ کا ساتھ آپ کو ملے گا، اور آپ صبر کرنے والے جو صابرین ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور ایک آیت کی تفسیر کے تحت یہ بات منقول ہے تفسیر کبیر کے اندر، کہ ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی و جہالت کے وقت حلم و بردباری کا اور برائی کے مقابلہ میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو خدا ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 3 کام جو ہیں، صبر و شکر، عفو و درگزر، حلم بردباری، آپ ان میں مستعد ہو جائیں، ان کو لازم پکڑیں، تو ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔
سورہ فاطر کے اندر جو ہے ایک آیت کا مفہوم ہے کچھ اس طریقے سے کہ کہا گیا کہ حقیقت پسندی، غصہ اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین اللہ رب العزت بندوں کو فرماتا ہے۔ یعنی تمہیں دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فتح مکہ کی تاریخ پڑھیں تو ایسا فاتح مکہ بن کر جس کیفیت میں حضور جلوہ گر ہوئے، اگر کوئی بھی دنیا دار شخص ہوتا تو وہاں لوگوں کی گردنیں ماری جاتی، وہاں لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھا دیے جاتے، لیکن وہ پیارے کریم آقا کہ جن کو مکہ المکرمہ میں جن کا رہنا مشکل کر دیا گیا اور حضور کو اپنے وطن سے نکالا گیا، جس وطن سے سرکار کو بڑی محبت تھی، لیکن آپ نے جاتے ہوئے کیا جملے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ کے در و دیواروں، میں تمہیں نہ چھوڑتا اگر یہاں رہنا میرے اوپر تنگ نہ کر دیا جاتا۔ اب جب ان حالات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں جلوہ گر ہوئے، اس کو مدینہ النور بنایا، طیبہ اور طابہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جب سرکار مکہ المکرمہ میں عمرہ کی غرض سے آتے ہیں اور پھر آپ کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور ان تمام کیفیات کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اور پھر کتنی مشکلات ہیں کہ اگر ہمارے لوگ آپ کے پاس قیدی بن جائیں تو واپس لوٹائے جائیں گے، اور اگر آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اور پھر ابو جہل و ابو لہب کے طرح کے مظالم، مصائب، ستم، اور پھر اس کے جو حواری تھے ان کے، لیکن حضور جب جلوہ گر ہوئے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سرکار نے صبر کی وہ تمام حدوں کو جو ہے وہ ہیچ کر دیا، اور صبر مصطفیٰ سب سے آگے نظر آیا، حلم مصطفیٰ سب سے آگے نظر آیا، حضور کی بردباری سب سے نظر آئی، حضور کا عفو و درگزر سب سے آگے نظر آیا، اور میرے آقا نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ وہ مکے کے لوگ جو راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو حضور کو طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، اصحاب رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن حضور سید عالم حرم و بردباری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کرب و بلا کا میدان دیکھیے کہ جہاں ظلم کی اتنی انتہا ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صلات کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس قدر صبر ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر تک بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے صبر کے ساتھ پیش کر کے، اور اس کے بعد سجدہ شکر بھی بجا لایا جاتا ہے، پھر سجدے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا دار آج تو ہماری کیفیت تو کچھ یوں ہوتی ہے کہ بخار آ جائے تو نماز ترک ہے، تھوڑا سا مسئلہ بیماری آ جائے تو روزہ ترک ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تراویح ترک ہے، طرح کے معاملات میں ہم کتنی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں ہر کام ہو جانے کے باوجود بھی نہ صبر کو چھوڑا گیا، نہ شکر کو چھوڑا گیا۔ اور پھر اہل بیت اطہار، وہ مدینہ النور میں ہوں، وہ جو ہے دمشق میں ہوں، وہ کربلا میں ہوں، کس طریقے سے ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن صبر نظر آتا ہے، غیظ و غضب نظر نہیں آتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو وصیت فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر آپ نے یہ فرمایا کہ غصہ کبھی مت کرنا، اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لوٹایا، مجھے وصیت کیجئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جواب یہی دیا، غصہ مت کرنا۔ یعنی غصہ صبر کے دامن کو توڑ دیتا ہے، صبر کے دامن سے بندہ نکل جاتا ہے۔ حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ صبر پہ رہنا، اللہ جو عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرنا، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اس پر ہر چیز، رزق اور رحمت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو،
اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبانے اور قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ یعنی ایک تو جنت کا مل جانا اپنی جگہ اور اس پر اختیار ملنا، یہ اس بندے کا فضل و شرف ہے، اس بندے کی عزت ہے، اس بندے کی عظمت کا اقرار و اظہار ہے، اور وہ بھی حشر میں۔ ناظرین کرام، اپنے جذبات کو قابو رکھنا اسے صبر اور تحمل کہتے ہیں، اور اللہ کی عطا پر راضی ہو جانا اسے شکر کہتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں، بندہ صابر ہو جائے اور شاکر ہو جائے، یہ دونوں چیزیں نعمتوں کے حصول کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ آپ اس عمل کو شروع کر کے تو دیکھیں، اللہ جو عطا فرماتا ہے اس پر شکر کرتے جائیں۔ اچھا، اور یہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرماتا ہے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، رزق عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں معاشرے میں عزت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو اعضائے بدنیہ دیے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پر ہم دیکھ ہی نہیں رہے، لیکن جو کسی کو دے رہا ہے تو اس پر ہم شکر کو چھوڑ دیتے ہیں، شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہماری زبان پر شکوہ علم آ جاتا ہے، رنج کے شکوے آ جاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، شکر اسی بندے کا کامل ہوتا ہے کہ جو رب نے دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا۔ اور صبر تب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے نا، اچھا صبر دو طرح سے ہے، اللہ نہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے اگر نہیں دیا تو اس پر صبر کر کے اس میں کچھ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت اگر مجھے یہ عطا فرماتا تو شاید میرے اندر کوئی ایسا بگاڑ آ جاتا، شاید میرے اندر ایسی کوئی انانیت، فرعونیت آ جاتی، اکڑ آ جاتی، تکبر آ جاتا، ریا آ جاتی، بناوٹ آ جاتی، تسنع آ جاتا۔ تو اللہ نے مجھے نہیں عطا فرمایا تو اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ اور شکر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دے دیا ہے نا اس پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اطمینان قلب ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا نا وہ میری اوقات سے زیادہ ہے، اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا وہ میرے اعمال سے زیادہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم صابر بھی ہو جائیں، ہم شاکر بھی ہو جائیں، صبر و شکر کے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر شامل ہو جائیں۔ اور دیکھیں یہ صبر و شکر کا ہی کام تھا کہ اسلام کس قدر تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں پھیلا۔ وہ عرب اجاڑ گنوار جن کی کئی سال لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لیکن یہاں حضور کا صبر، حضور کی ان کے ساتھ معاملہ فہمی، اور حضور کا بار بار اپنے رب کے حضور شکر ادا کرنا، حضور کا صابر و شاکر ہونا، ہوا کیا کہ ان 23 سالوں میں اسلام کہاں تک پہنچا۔ اور جناب فاروق اعظم کا دور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ جو بندہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، جو بندہ ہمیشہ ہر حال میں شاکر رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اس کوشش میں رہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش میں رہتا ہے، جو نہیں ملا وہ بھی میرے لیے بہتر ہے، جو مل گیا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نسخہ ہے، بڑا خوبصورت کلیہ ہے، اور ہمارے طریقت کے ہاں تو یہ اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ میاں آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے خاموش ہو جاؤ۔ اب جو مجھے نہیں ملا آپ اس بات پہ آ جائیں مکمل طور پر، جو مجھے نہیں ملا اس میں میری بہتری ہے، اور جو مجھے دیا جا رہا ہے یہ میرے اللہ کا انعام ہے، میری اوقات اور میری بات نہیں اس میں۔ اب جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو آپ کا اطمینان قلب آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو آپ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، ہزاروں روپے کی میڈیسن آپ ہر ماہ لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اطمینان قلب نہیں ہے، ذہنی انتشار ہے، افتراق ہے، اس سے لڑائی ہے، اس سے لڑائی ہے، جو ہے وہ آپ جو چاہ رہے ہیں میں اس کا لے لوں، اس کا چھپا لوں، اس کو بچا لوں، اس کو بتا دوں، اس کو دکھا دوں،
اب ان تمام جھگڑوں میں جن میں پڑے ہوئے ہیں آپ، یہ ان کو چھوڑیے۔ ناظرین، میں ایسا آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، ایسا کلیہ دے رہا ہوں، یہ آپ چھوڑ کر دیکھیں، آپ کے گھروں میں بہار آ جائے گی، آپ کے ذہنوں میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو جو سر رات نیند نہیں آتی، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں کیسا آپ کو سکون قلب ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، مجھ میں تو ایسا وصف ہی نہیں، میری تو یہ اوقات ہی نہیں، اور جو اللہ نے مجھے نہیں دیا اس میں میری بہتری ہے، اس میں میرا فائدہ ہے۔ اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس پر صابر بھی ہوں، میں اس پر شاکر بھی ہوں۔ بس اس نسخے کو لے لیجئے، آپ کا ڈپریشن، ذہنی انتشار و افتراق، آپ کے جو ہے اطمینان قلب، آپ کے روز مرہ کے معاملات، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور آپ کو سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، عبادت میں دل بھی لگے گا، خشیت بھی ملے گی، للہیت بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت ناظرین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے